انسان کی زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اس کی مرضی کے بغیر اس کی روح کو مار کر کیے جاتے ہیں، اور ایسے فیصلوں کے بعد انسان صرف سانس لیتا ہے، جیتا نہیں ہے۔ عنایہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس وقت وہ ایک ایسے اندھیرے، نم آلود اور بدبودار تہہ خانے میں فرش پر بیٹھی تھی جہاں کا ماحول ہی انسان کا دم گھونٹنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا تھا جو اس کی خوشی کا نہیں بلکہ اس کی بربادی کا کفن لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے مہنگے میک اپ کو بہا کر گالوں پر کالے نشان چھوڑ چکے تھے۔ وہ نڈھال ہو کر دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی اور وہ ماضی کے اس بھیانک دن میں چلی گئی جس نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا۔ صرف 3 دن پہلے کی بات ہے، گھر کا ماحول ہمیشہ کی طرح کشیدہ تھا۔ عنایہ باورچی خانے میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب باہر صحن میں اس کے شرابی باپ شہریار کی اونچی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز گونجی۔ وہ نشے میں دھت ہو کر گر گیا اور گھر آیا اور زور زور سے ہنس رہا تھا۔ عنایہ کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ کپ ہاتھ میں لیے باہر آئی تو دیکھا کہ شہریار کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر، بد شکل اور موٹا آدمی کھڑا تھا جو اس کی حریص نظریں پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس آدمی کا نام داؤد تھا۔ عنایہ ادھر آؤ، شہریار نے نشے کی لہر میں لہراتے ہوئے کہا۔ ملو ان سے، یہ داؤد صاحب ہے، آج سے یہ تمہارے مالک ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ تمہارے ہونے والے شوہر۔ عنایہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گرا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ شور مت مچاؤ، شہریار نے غصے سے اس کا بازو مروڑا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں نے داؤد صاحب سے 25 لاکھ روپے لیے ہیں اور اس کے بدلے میں نے تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرسوں تمہارا نکاح ہے۔ نہیں ابو، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے کسی کے ہاتھ مت بیچیں۔ میں دن رات کام کروں گی، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ لوں گی، آپ کا سارا فرضہ اتار دوں گی، لیکن مجھے اس بوڑھے آدمی کے حوالے مت کریں۔ عنایہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پیروں میں گر گئی، لیکن شراب نے شہریار کی غیرت اور احساس دونوں کو مار دیا تھا۔ اس نے عنایہ کو ایک زوردار ٹھوکر ماری جس سے وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ داؤد نے دور کھڑے ہو کر ایک گندی مسکراہٹ کے ساتھ عنایہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولا، شہریار صاحب، لڑکی روتی تو روئے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، بس پرسوں یہ میرے پاس ہونی چاہیے، ورنہ 25 لاکھ کے بدلے تمہاری جان لے لوں گا۔ شہریار نے ڈرتے ہوئے حامی بھر لی۔ اگلے 2 دن عنایہ کے لیے قیامت کی طرح گزرے۔ اس نے رو رو کر دیواروں سے سر مارا، منتیں کی، لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کا اپنا سگا باپ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سوداگر بن چکا تھا۔ چل کھڑی ہو، اب کب تک یہاں روتی رہے گی؟ ایک دم رحمت بی بی کی کرخت آواز نے عنایہ کو ماضی کے جھروکے سے باہر نکالا، وہ جو داؤد کی حویلی کی ایک نوکرانی تھی۔ اس نے عنایہ کو بازو سے پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا۔ عنایہ کے پاؤں بھاری عروسی لہنگے اور خوف کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ رحمت بی بی اسے تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھا کر حویلی کے ایک بڑے اور پرتعیش کمرے میں لے آئیں۔ کمرے کی چمک دمک عنایہ کی آنکھوں کو جھندیا رہی تھی، لیکن اس کے لیے یہ جگہ کسی جیل سے کم نہیں تھی۔ رحمت بی بی اسے بیڈ پر بٹھا کر باہر چلی گئی اور دروازے بند کر دیا۔ عنایہ گھٹوں میں سردیاں سسکیاں لے رہی تھی کہ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ داؤد اندر داخل ہوا، اس کے منہ سے سگریٹ اور شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور عنایہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ عنایہ ڈر کے مارے بیڈ کے دوسرے کونے کی طرف سرک گئی۔ داؤد نے اس کا خوف دیکھا تو زور سے ہنسا۔ تو بیگم صاحبہ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے بدتمیزی سے عنایہ کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ عنایہ نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھ سے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ داؤد نے غصے میں عنایہ کے دونوں ہاتھ جکڑے اور انہیں چہرے سے ہٹایا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عنایہ کی کلائیوں پر نیلے نشان پڑ گئے۔ تمہارے باپ نے 25 لاکھ روپے لیے ہیں، تمہارے کوئی احسان نہیں کیا، سیدھی طرح میری بات سنو، رو کر میرا موڈ خراب مت کرو۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے اپنے گھر جانے دیں۔ عنایہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ گھر؟ کون سا گھر؟ اس شرابی کا گھر جس نے تمہیں بیچ دیا؟ داؤد نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ اب تم میری جاگیر ہو، جیسے کہوں گا ویسے رونا پڑے گا۔ اس نے عنایہ کو بیڈ پر زور سے دھکا دیا جس سے اس کے سر پر لگی بھاری پنیں چبھ گئیں اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ داؤد نے اس کی بے بسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور انتہائی بدتمیزی اور کڑوے لہجے میں اسے ذلیل کرتا رہا۔ عنایہ صرف رو سکتی تھی، اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب داؤد کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو وہ بیڈ سے اٹھا اور الماری کی طرف گیا۔ اس نے وہاں سے ایک سفید کاغذ نکالا اور واپس عنایہ کے پاس آیا۔
یہ لو، یہ تمہارا نکاح نامہ کا تحفہ ہے۔ داؤد نے وہ کاغذ عنایہ کے چہرے پر مارا۔ عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ اس کی نظریں جب کاغذ پر لکھی تحریر پر پڑی تو اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، طلاق نامہ۔ عنایہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کا پورا جسم سن ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بمشکل اپنے حلق سے آواز نکالی۔ یہ طلاق ہے، داؤد نے سرد مہر لہجے میں کہا۔ میں نے تمہارے باپ سے سودا صرف ایک گھٹنے کے لیے کیا تھا، مجھے تمہیں اپنے پاس رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میرا کام ختم ہوا، اب تمہارا اصل مالک باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کیا؟ عنایہ ابھی اس صدمے کو سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور دو نامعلوم گنڈے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے عنایہ کے رونے اور چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگے۔ عنایہ چیختی رہی، رحم کی بھیک مانگتی رہی، لیکن حویلی کی دالان سے ہوتے ہوئے اسے باہر کھڑی ایک کالی شیشوں والی پراسرار گاڑی کی پچھلی سیٹ پر زبردستی ڈال دیا گیا۔ گاڑی کا دروازہ باہر سے لاک ہو گیا اور وہ اندھیری رات میں ایک نئی بربادی کی طرف چل پڑی، جبکہ عنایہ گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بہت بڑے لوہے کے قدیم گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ گیٹ کھلتے ہی گاڑی اندر داخل ہوئی اور ایک بہت بڑی پراسرار اور پرانی فضا کی حویلی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ڈرائیور نے کھردرے لہجے میں کہا، اترو نیچے۔ رحمت بی بی نے عنایہ کا بازو تھاما اور بغیر کچھ بولے خاموشی سے اسے حویلی کے اندر لے گئی۔ رحمت بی بی اسے دلان سے گزارتے ہوئے ایک عالیشان پرتعیش کمرے میں لے آئی۔ کمرے کا فرنیچر قیمتی تھا، زمین پر مہنگا قالین بچھا تھا اور ایک طرف بڑا سا بیڈ موجود تھا، لیکن اس چمک دمک میں عنایہ کے لیے صرف ایک ہی چیز تھی، شدید خوف۔ رحمت بی بی نے اسے بیڈ کے پاس لا کر کھڑا کیا اور پہلی بار اپنی گہری سرد آواز میں بولی، یہیں بیٹھ جاؤ۔ عنایہ نے روتے ہوئے رحمت بی بی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، یہ کس کا گھر ہے؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ اس کی آواز میں التجا ہی التجا تھی۔ رحمت بی بی نے سرد مہر نظروں سے عنایہ کے اصرار کو دیکھا اور اس کے چہرے پر کوئی ہمدردی نہیں ابھری۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ عنایہ کی گرفت سے چھڑایا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، صاحب آتے ہی ہوں گے، اپنے نصیب کا فیصلہ ان پر چھوڑ دو، اب یہاں تمہارا رونا دھونا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر رحمت بی بی کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس بڑے اجنبی کمرے میں عنایہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی، اپنے دونوں گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا اور اپنی گیلے عروسی جوڑے میں چھپ کر رونے لگی۔ اسے اپنی شرابی باپ پر غصہ آ رہا تھا، اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا اور اس آنے والے صاحب سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک حویلی کے سنسان دلان میں بھاری قدموں کی آواز گونجی، ٹک ٹک ٹک۔ وہ قدم آہستہ آہستہ اسی کمرے کی طرف بڑھا رہے تھے۔ عنایہ کے سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کو تکنے لگی۔ قدموں کی آواز بالکل دروازے کے باہر آ کر رک گئی۔ ایک سیکنڈ کا سکوت چھا گیا اور پھر دروازے کا ہینڈل نیچے ہوا اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ باہر اندھیرے ہال کی مدھم روشنی میں ایک لمبا چوڑا اور انتہائی رعب شخص کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے بال بارش کے پانی سے ہلکے گیلے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، تیمور تھا۔ تیمور نے کمرے کے اندر قدم رکھا اور اس کی گہری غضبناک نظریں سیدھی بیڈ پر بیٹھی خوف سے کانپتی ہوئی عنایہ پر پڑی۔ عنایہ نے جیسے ہی اس کے چہرے کا جلال اور اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت دیکھی، اس کی جان نکلنے لگی۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی کا سب سے ہولناک طوفان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ تیمور کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کے وجود کی ہیبت سے پورا کمرہ منجمد ہو گیا۔ عنایہ نے جیسے ہی اس کی غضبناک آنکھیں اپنے چہرے پر ٹکی محسوس کیں، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ خوف کے مارے بیڈ سے تیمور کی پوٹوں کے پاس جا پہنچی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا پاؤں پکڑ لیا اور گریہ زاری کرنے لگی، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے برباد مت کریں۔ عنایہ کی ہچکی بند گئی، اس کے آنسو تیمور کے جوتوں پر گر رہے تھے۔ تیمور نے انتہائی نفرت اور سرد مہر نظروں سے نیچے دیکھا اور اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر عنایہ کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کھڑی ہو جاؤ، مجھے اپنے سامنے یہ ڈرامے بازی بالکل پسند نہیں ہے۔ تیمور کی بھاری اور کڑکدار آواز کمرے میں گونجی۔ عنایہ نے روتے ہوئے سر اٹھایا، میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، میری عزت کی بھیک مجھے دے دیں، مجھے میرے گھر جانے دیں۔ گھر؟ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے، اب تم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی اور نہ ہی اپنی مرضی سے جا سکتی ہو۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ عنایہ نے درد سے کرہاتے ہوئے پوچھا۔ تم نے کچھ نہیں بگاڑا، لیکن تم جس کے خون سے ہو اس نے میرا سب کچھ اجاڑ دیا ہے۔ تیمور نے اس کا چہرہ جھٹک دیا۔
عنایہ بیٹھ کے سارے کھڑی اپنی قسمت پر رو رہی تھی اور تیمور کے الفاظ اس کے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ تیمور آہستہ سے گھما اور کمرے کے کونے میں لگی ایک بڑی لوہے کی قدیم تجوری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تجوری دیکھ رہی ہو؟ تمہاری آزادی کی چابی اس کے اندر بند ہے۔ تیمور کی آواز میں ایک پراسرار کاٹ تھی۔ اس میں کیا ہے؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عنایہ نے خوف سے کانپتے ہوئے پوچھا۔ اصل کھیل تو اب شروع ہوگا عنایہ، تمہیں وہ کام کرنا ہوگا جس کے لیے میں تمہیں خرید کر لایا ہوں۔ تیمور نے ہنس کر کہا۔ اگلے چند دن عنایہ کے لیے کسی ذہنی عذاب سے کم نہیں رہے۔ اسے حویلی کے ایک الگ سنسان حصے کے کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ سارا دن کھڑکی کے پاس بیٹھی روتی رہتی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ اس پوری حویلی میں رحمت بی بی کے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں تھی۔ حویلی کا ماحول اسے شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا کر رہا تھا۔ تیمور کا غصہ اور اس کی خاموشی دونوں ہی ہولناک تھے۔ تیمور راتوں کو دیر تک جاگتا تھا اور اپنے کمرے میں کسی پرانی تصویر کو دیکھ کر غصے میں چیزیں توڑتا تھا۔ اس کے چلانے کی آوازیں عنایہ کا دل دہلا دیتیں۔ ایک رات رحمت بی بی نے عنایہ کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھمائی۔ جاؤ یہ صاحب کے کمرے میں رکھاؤ، میری ہمت نہیں ہے۔ عنایہ کانپتے قدموں سے تیمور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ اد کھلا تھا اور اندر اندھیرا تھا۔ وہ جیسے ہی چائے کی ٹرے میز پر رکھنے لگی، تیمور اندھیرے سے نکل کر سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے کہا تھا میرے کمرے میں آنے کو؟ تیمور نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ میں چائے لے کر آئی تھی۔ عنایہ نے ڈرتے ہوئے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ تیمور نے ایک زوردار جھٹکے سے چائے کا کپ دیوار پر مارا، جس کے ٹکڑے اور گرم چائے ہر طرف پھیل گئی۔ دور رہو مجھ سے، دوبارہ میرے سامنے آنے کی جرات مت کرنا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ تیمور نے اسے دھمکی دی اور باہر نکل گیا۔ تیمور کے جانے کے بعد عنایہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اچانک اس کی نظر بیڈ کے نیچے گرے ایک آدھے جلے ہوئے کاغذ پر پڑی۔ وہ ایک جلی ہوئی ڈائری تھی جو شاید تیمور نے غصے میں جلائی تھی۔ عنایہ نے تجسم سے اٹھا لیا۔ اس کے پہلے صفحے پر ایک لڑکی کا نام لکھا تھا۔ عنایہ نے جیسے ہی نام پڑھنے کے لیے غور کیا، ایک سایہ اس کے پیچھے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا بھاگتی، ایک مضبوط ہاتھ نے پیچھے سے آ کر اس کی کلائی کو جکڑ لیا۔ عنایہ کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ ہاتھ پکڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود تیمور تھا، جو نہ جانے کب کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ تیمور نے شدید غصے میں عنایہ کا بازو پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا۔ اس کے ہاتھ سے وہ آدھی جلی ہوئی ڈائری چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ تیمور کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی اور اس کی گرفت عنایہ کے بازو پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں چائے کے برتن اٹھانے آئی تھی۔ عنایہ نے درد سے تڑپتے ہوئے التجا کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تیمور نے اس کا بازو چھوڑا، لیکن اس کی نظریں اس جلی ہوئی ڈائری پر جم گئی۔ اس کا چہرہ دکھ اور غصے کے ملے جلے جذبات سے بھیانک لگ رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ عنایہ ڈر کے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن تیمور کی بدلی ہوئی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اس ڈائری میں میری بربادی کی داستان لکھی ہے، تیمور نے بنا اوپر دیکھے سرد لہجے میں کہا۔ جس لڑکی کا نام تم پڑھ رہی تھی وہ میری منگیتر تھی، بشرا۔ عنایہ خاموشی سے سسکیاں لیتی رہی۔ تیمور نے ایک گہرا سانس لیا اور ماضی کے اس بھیانک منظر میں کھو گیا جس نے اسے پتھر بنا دیا تھا۔ 3 سال پہلے تیمور ایک ہنستا کھیلتا انسان تھا۔ وہ بشرا سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور ان کی شادی ہونے والی تھی، لیکن شادی سے ایک دن پہلے بشرا غائب ہو گئی۔ وہ اپنے ساتھ تیمور کی کمپنی کے سب سے اہم بزنس پیپرز اور کروڑوں روپے لے کر بھاگ گئی تھی۔ وہ ایک منظم گروہ کی ماہرہ تھی جس کا کام امیر لوگوں کو لوٹنا تھا۔ تیمور کی محبت کا تماشا بن گیا، اس کا بزنس تباہ ہو گیا اور اس کے بوڑھے باپ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے اس دن قسم کھائی تھی کہ میں اس گروہ کے ایک ایک انسان کو مٹا دوں گا اور ان سے ان کی سب سے پیاری چیز چھین لوں گا۔ تیمور نے اٹھ کر عنایہ کو دیکھا۔ لیکن میرا اس سب سے کیا تعلق؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں تھی۔ عنایہ نے روتے ہوئے اپنے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تیمور اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک وحشت ناک مسکراہٹ ابھری جس نے عنایہ کے دل میں خوف کی نئی لہر دوڑا دی۔ تعلق ہے عنایہ، بہت گہرا تعلق ہے۔ تیمور نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر کہا۔ تمہارا باپ صرف ایک شرابی نہیں ہے، وہ میری زندگی برباد کرنے والے اس گروہ کا سرگرم حصہ ہے۔ تم یہاں ایک مجرم کی بیٹی ہو اور میری قیدی ہو۔ تیمور کے الفاظ عنایہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے۔ اس کا پورا وجود سن ہو گیا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا باپ، اس کا سگا باپ جس نے اسے چند پیسوں کے لیے بیچا، وہ اتنا بڑا مجرم تھا۔ اس صدمے نے عنایہ کو اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو شرابی ضرور ہے لیکن وہ کسی کی زندگی برباد۔ عنایہ کا جملہ حلق میں ہی دم توڑ گیا کیونکہ وہ خود اپنے باپ کے ظلم کا شکار تھی۔ تیمور اسے اسی حال میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عنایہ رات بھر اپنے کمرے کے فرش پر بیٹھی روتی رہی۔ اس کا دل دکھ اور ملامت سے پھٹ رہا تھا۔
رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی پر گہرا سکوت طاری تھا۔ تیز بارش اب تھم چکی تھی، لیکن کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا عنایہ کے زخموں کو ہرا کر رہی تھی۔ اچانک عنایہ کو اپنے کمرے کی پشت پر بنے چھوٹے دراز پر کسی کی دستک سنائی دی۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ عنایہ نے ڈرتے ہوئے آنسو پوچھے اور آہستہ سے اس دروازے کے قریب گئی۔ کون ہے وہاں؟ عنایہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عنایہ، دروازہ کھولو، میں ہوں، تمہارا ابو۔ باہر سے شہریار کی گھبرائی ہوئی اور دھیمی آواز آئی۔ عنایہ نے حیرت اور صدمے سے دروازہ کھولا۔ سامنے شہریار کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ والا نشہ نہیں بلکہ خوف تھا۔ ابو، آپ یہاں؟ عنایہ کا دل چاہا کہ وہ اپنے باپ سے لپٹ کر روئے، لیکن تیمور کی کئی باتیں اس کے ذہن میں گونج اٹھی تھیں۔ میری بات غور سے سنو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ شہریار نے عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی پیشمانی نہیں تھی۔ تیمور کے پاس ایک ریڈ فائل ہے جس میں ہمارے پورے گروپ کا ڈیٹا اور ثبوت ہے۔ وہ فائل مجھے ہر حال میں چاہیے، شہریار نے زبردستی حکم دیا۔ عنایہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ آپ نے مجھ سے میری زندگی چھین لی ابو، تیمور صاحب نے مجھے سب بتا دیا ہے، آپ مجرم ہیں۔ شہریار کا چہرہ غصے سے بھیانک ہو گیا۔ اس نے عنایہ کا گلا دبوچ لیا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ بکواس بند کرو، اگر وہ فائل مجھے نہ ملی تو پولیس مجھے پھانسی چڑھا دے گی۔ میں اب آپ کا کوئی ساتھ نہیں دوں گی، مجھے مر جانے دیں یہاں، عنایہ نے گھٹتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ اگر تم نے وہ فائل چرا کر مجھے نہ دی تو میں خود اس حویلی میں آ کر تمہیں اور تمہارے اس تیمور کو جان سے مار دوں گا، یاد رکھنا۔ شہریار نے اسے دھمکی دی اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ عنایہ دروازے کے ساتھ لگ کر نیچے گر گئی۔ وہ ایک طرف اپنے ظالم باپ کی دھمکی اور دوسری طرف پراسرار تیمور کے سچے غصے کے درمیان بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس عذاب سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ فائل نہیں چراتی تو اس کا باپ حویلی میں خون خرابہ کر دیتا، اور اگر چراتی تو تیمور اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑتا۔ کئی گھنٹے سوچنے اور شدید ذہنی دباؤ کے بعد عنایہ نے روتے ہوئے ایک آخری فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ اس جہنم سے نکلنے کے لیے تیمور کی وہ فائل چرائے گی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی پوری میں قبرستان جیسا سکوت تھا۔ عنایہ کا دل اس کے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خود اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کانپتے قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ راہداری کے مدھم بلب کی روشنی میں اس کا سایہ دیوار پر کسی چور کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ رینگتی ہوئی تیمور کے اسٹڈی روم کے سامنے پہنچی۔ اس نے ہینڈل گھمائے تو دروازہ بغیر کسی آواز کے کھل گیا، جس سے عنایہ کو تھوڑا حوصلہ ملا۔ کمرے کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ عنایہ نے اپنے موبائل کی ہلکی سی لائٹ جلائی اور سیدھی اس دراز کی طرف بڑھی جہاں تیمور اہم کاغذات رکھتا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، جس کی وجہ سے چابیوں کا گچھا نیچے گرتے گرتے بچا۔ یا اللہ، میری مدد کرنا، اس نے دل میں دعا مانگی۔ اس نے دراز کھولا اور فائلوں کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ آخر کار اس کی نظر اس مخصوص سرخ فائل پر پڑی جس کا ذکر اس کے باپ نے کیا تھا۔ عنایہ نے جلدی سے وہ فائل اپنے سینے سے لگا لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے کہ وہ ایک بار پھر اپنے مجرم باپ کی وجہ سے چوری کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی مڑی تاکہ کمرے سے باہر نکل سکے، اچانک پورے کمرے کی تیز لائٹس جل گئیں اور عنایہ کی آنکھیں چھندیا گئیں۔ فائل مل گئی یا میں تمہاری کچھ مدد کروں؟ سامنے سے ایک سرد اور کاٹ دار آواز آئی۔ عنایہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے تیمور کھڑا تھا۔ اس کی آستین چڑھی ہوئی تھی اور اس کی دائیں ہاتھ میں ایک کالی پستول چمک رہی تھی۔ تیمور صاحب، عنایہ کے حلق سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ خوف کے مارے وہ فائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ تیمور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک بھیانک اور طنز سے بھرپور مسکراہٹ تھی جس نے عنایہ کا خون جما دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کرو گی، بالکل اپنے باپ کی طرح دھوکے باز۔ تیمور نے پستول کا رخ سیدھا عنایہ کی پیشانی کی طرف کر دیا۔ خدا کے لیے میری بات سنیں، میں مجبور تھی۔ عنایہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ تمہارے خاندان کا خون ہی گندا ہے، تم لوگ صرف دھوکہ دینا جانتے ہو۔ تیمور نے غصے سے چلاتے ہوئے گن کا لاک کھولا۔ اب عنایہ کا بچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ تیمور نے گن کا ٹریگر دبانے کے لیے انگلی ہلائی، لیکن عنایہ کی بند آنکھیں اور بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے پسٹل نیچے کی اور غصے سے عنایہ کا بازو جکڑ لیا۔ تمہیں گولی مار کر میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کروں گا، تمہاری سزا کچھ اور ہے۔ تیمور نے اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اسی پرانے اندھیرے تہہ خانے میں لا کر پھینک دیا اور باہر سے باری تالا لگا دیا۔ تہہ خانے کی نم آلود زمین پر عنایہ اکیلی پڑی روتی رہی۔ 2 دن گزر گئے، اسے نہ کھانا ملا اور نہ ہی پانی۔ اس کا معصوم وجود اب جواب دے رہا تھا۔ تیسرے دن کی رات کو عنایہ کو شدید بخار نے آن گھیرا۔ وہ بھوک، پیاس اور سردی کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی۔
آدھی رات کو تہہ خانے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ تیمور ہاتھ میں مٹی کے برتن میں پانی اور کچھ دوائیں لے کر اندر داخل ہوا۔ اس کا غصہ اب کچھ کم لگ رہا تھا۔ وہ عنایہ کے قریب بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ عنایہ کا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور وہ ہذیانی انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ تیمور نے اپنا رومال پانی میں بھگویا اور خود اپنے ہاتھوں سے عنایہ کے ماتھے پر پٹیاں رکھنا شروع کر دیں۔ اس کے پتھر دل میں کہیں ہمدردی جاگ رہی تھی۔ عنایہ نے نیم بے ہوشی میں اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے تیمور کا دکھی چہرہ دیکھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تیمور کی قمیص کا دامن پکڑ لیا۔ میں نے وہ فائل اپنے باپ کے لیے نہیں چرائی تھی، عنایہ نے اکھڑتے ہوئے سانسوں کے ساتھ بمشکل کہا۔ تیمور نے پٹی روک دی اور شوق کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ جھوٹ مت بولو اب۔ میں نے وہ فائل اس لیے اٹھائی تھی تاکہ اسے کہیں چھپا دوں، تاکہ ابو اسے نہ لے سکیں اور آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ عنایہ کی آنکھ سے آخری آنسو گرا اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ تیمور دنگ رہ گیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ مجرم سمجھ رہا تھا وہ خود کو خطرے میں ڈال کر اسے بچا رہی تھی۔ تیمور کا دل عنایہ کی آخری بات سن کر بری طرح لرز گیا۔ وہ بے ہوش لڑکی جو بخار سے تپ رہی تھی اس کے سامنے فرش پر پڑی تھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے عنایہ کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا اور تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے عنایہ کو نرم بیڈ پر لٹایا اور رحمت بی بی کو زور سے آواز دی۔ رحمت بی بی، جلدی ڈاکٹر کو فون کرے، اسے بہت تیز بخار ہے۔ تیمور کمرے میں بے چین گھوم رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار عنایہ کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ اس نے فائل اسے بچانے کے لیے چھپائی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا۔ اس نے عنایہ کو چیک کیا اور ڈرپ لگا دی۔ صاحب، لڑکی شدید ذہنی دباؤ اور بھوک پیاس کی وجہ سے اس حد تک پہنچی ہے اور اس حال میں ہے، خیال رکھیں ان کا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد تیمور بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا سارا غصہ، ساری نفرت پچھتاوے کے آنسو بن کر اس کی آنکھوں میں تیر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عنایہ کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے۔ اس کے ہاتھ کی نرمی میں اب کوئی دشمنی نہیں تھی۔ کئی گھنٹوں کے بعد عنایہ نے آہستہ سے اپنی بھاری پلکیں کھولی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اسے سب سے پہلے تیمور کا چہرہ نظر آیا۔ عنایہ نے ڈر کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ پر لگی ڈرپ کی سوئی چبھ گئی۔ آہ! اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ تیمور نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہلو مت عنایہ، آرام سے لیٹی رہو، میں اب تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کا لہجہ بالکل بدل چکا تھا۔ عنایہ نے حیرت سے اس کی نم آنکھیں دیکھیں۔ آپ مجھے ماریں گے نہیں؟ میں چور نہیں ہوں تیمور صاحب۔ اس کی آواز رسیلی اور دکھی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا عنایہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ تیمور نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے پر گرنے لگے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس حویلی میں اس کے کسی کے لہجے میں ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ تیمور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش، جذباتی اور گہرا رومانوی پل بن گیا تھا جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور رحمت بی بی ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر شدید خوف تھا۔ صاحب، غضب ہو گیا۔ حویلی کے باہر پچھلی گلی میں کچھ کالے شیشوں والی گاڑیاں کھڑی ہیں اور مشکوک لوگ چکر کاٹ رہے ہیں، رحمت بی بی نے بتایا۔ تیمور کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شہریار اپنی فائل کے لیے اب کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے اور اگلا وار بہت جلد ہونے والا ہے۔ رات کا 12 بج رہے تھے اور حویلی پر گہری خاموشی طاری تھی۔ عنایہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی خوف سے دیوار کو تک رہی تھی۔ اچانک پورے کمرے کی لائٹس بند ہو گئی اور حویلی اندھیرے کے سمندر میں ڈوب گئی۔ عنایہ کا سانس حلق میں ہی رک گیا۔ بجلی چلی گئی؟ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کسی نے صرف حویلی کی بجلی کاٹ دی تھی۔ راہداری سے کسی سے بھاری قدموں کی اور شیشے کی ٹوٹنے کی آوازیں آئیں۔ پچھلے راستے سے شہریار کے بھیجے ہوئے مسلح غنڈے حویلی میں داخل ہو چکے تھے۔ عنایہ خوف کے مارے بیڈ سے اتری ہی تھی کہ تیمور اندھیرے میں تیزی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ تیمور صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عنایہ نے روتے ہوئے اندھیرے میں اس کا بازو پکڑ لیا۔ تیمور نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عنایہ، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے عنایہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے کے کونے میں بنی ایک بڑی لکڑی کی قدیم اور خفیہ الماری کی طرف لے گیا۔ اس کے اندر چلی جاؤ اور جب تک میں خود آ کر دروازہ نہ کھولوں باہر مت نکلنا، تیمور نے الماری کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ عنایہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ نہیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ لوگ آپ کو مار دیں گے۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ تیمور نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ عنایہ، میری بات سنو، اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو یاد رکھنا میں نے زندگی میں صرف تم سے سچی محبت کی ہے۔
یہ ان کا آخری اور انتہائی جذباتی الوداعی مکالمہ تھا۔ عنایہ کی سسکیاں بند گئیں، لیکن تیمور نے اسے زبردستی الماری کے اندر کر کے دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ الماری کی جھرلیوں سے عنایہ کو باہر کا مدھم منظر نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈز بعد کمرے کا اصلی دروازہ ایک زوردار ٹھوکر سے کھلا۔ 3 نقاب پوش گنڈے کمرے میں داخل ہوئے۔ تیمور نے پوزیشن لی اور اندھیرے میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ شروع ہو گئی۔ پورا کمرہ گولیوں کی گونج اور دھماکوں سے دہل اٹھا۔ عنایہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور الماری کے اندر بند ہو کر رونے لگی۔ اچانک ایک زوردار گولی چلنے کی آواز آئی، جس کے بعد سب کچھ بالکل خاموش ہو گیا۔ عنایہ نے تڑپ کر الماری کی جھرلی سے باہر دیکھا۔ اندھیرے میں تیمور کی ایک دردناک اور شدید چیخ گونجی اور پھر کسی کی زمین پر گرنے کی بھاری آواز آئی۔ تیمور کی گرنے کی آواز عنایہ کی روح کو پامال کر گئی۔ کمرے میں گنڈوں کی جوتوں کی آوازیں اور گالیاں گونج رہی تھیں۔ وہ بری طرح فائل ڈھونڈ رہے تھے۔ تیمور نے زخمی حالت میں بھی فرش پر پڑے گن اٹھائی اور آخری فائر کیا۔ ایک گنڈے کی چیخ نکلی اور وہ فائل لیے بغیر وہاں کھڑے ہوئے۔ الماری کا تالا اندر سے ٹوٹا تو عنایہ دیوانوں کی طرح باہر بھاگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سانس رک گیا۔ تیمور خون کے سمندر میں لت پت پڑا تھا۔ تیمور صاحب، آنکھیں کھولے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جائے۔ عنایہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا اب تیمور کے خون سے سرخ تر ہو رہا تھا۔ رحمت بی بی روتی ہوئی اندر آئیں۔ دونوں نے مل کر جیسے تیسے کر کے تیمور کو حویلی کی پرانی گاڑی میں ڈالا اور اندھیری برستی رات میں ہسپتال کی طرف بھاگی۔ ہسپتال کی سفید سرد راہی داریوں میں تیمور کو ICU لے کر جایا گیا۔ عنایہ اکیلی خون آلود جوڑے میں دیوار سے لگ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میرے نصیب کا سارا دکھ مجھے دے دے، لیکن اس شخص کی زندگی بخش دے۔ وہ سسک سسک کر فرش پر سر رکھ کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کی بے بسی پر ہسپتال کا عملہ بھی دکھی تھا، لیکن اس کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ محبت کا اعتراف پا کر بھی اکیلی تھی۔ 3 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب بجھا اور ڈاکٹر تھکے ہوئے قدموں سے باہر آیا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ عنایہ بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ ٹھیک ہے نا؟ بولے نا کہ وہ ٹھیک ہے۔ ہم نے گولی تو نکال دی، لیکن خون بہت بہہ چکا ہے۔ ان کا بچنا اب کسی معجزے سے کم نہیں۔ ڈاکٹر نے سرد لہجے میں فیصلہ سنایا۔ عنایہ ابھی اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ 2 پولیس والے اس کی طرف بڑھے۔ عنایہ بی بی، آپ کو قتل کی کوشش اور شک کی بنا پر گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہسپتال کے ایک چھوٹے تاریک کمرے میں پولیس عنایہ کو بٹھا کر تفتیش کر رہی تھی۔ اس پر تیمور کو گولی مارنے کا شک ظاہر کیا جا رہا تھا۔ عنایہ کا دماغ سن تھا، اس کی آنکھیں بس ICU کے دروازے پر ٹکی تھیں، جہاں تیمور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تفتیش جاری تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے شہریار ایک سوٹڈ بوٹڈ وکیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مصنوعی ہمدردی تھی۔ میری معصوم بچی، تم کس حال میں ہو؟ شہریار نے پولیس کے سامنے روتے ہوئے ڈرامہ شروع کیا کہ تیمور نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا تھا۔ وکیل نے پولیس کو ضمانت اور اغوا کے جھوٹے کاغذات دکھائے۔ پولیس نے مجبوراً عنایہ کو شہریار کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ اس کا سگا باپ تھا۔ چلو یہاں سے۔ شہریار نے کمرے سے باہر نکلتے ہی عنایہ کا بازو اتنی زور سے جکڑا کہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی میں چبھ گئیں۔ ابو، مجھے تیمور کے پاس رہنے دیں، وہ مر رہا ہے۔ عنایہ نے ہسپتال کے فرش پر گھسیٹتے ہوئے التجا کی، لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ شہریار اسے زبردستی ایک کالی گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ عنایہ کا جسم گاڑی میں تھا، لیکن اس کا دل اور روح اسی ہسپتال کے ICU میں تڑپ رہے تھے۔ گاڑی شہر کے مضافات میں ایک سنسان ویران اور پرانے گودام کے سامنے رکی۔ شہریار نے اسے دھکا دے کر ایک اندھیرے، گرد آلود اور کمرے میں پھینک دیا۔ کمرے میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اور فرش پر مٹی تھی۔ تنہائی اور صدمے نے عنایہ کے گھیر لیا۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے روتی رہی۔ شہریار رات گئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی جس میں نیلا مایع چمک رہا تھا۔ اس کا چہرہ اب بالکل بھیانک تھا۔ وہ عنایہ کے قریب جھکا اور وہ شیشے اس کے سامنے کی۔ تیمور اگر بچ گیا تو وہ ہماری پوری گینگ کو مٹا دے گا، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ میں کیا کروں؟ عنایہ نے خوف سے کانپتے ہوئے پوچھا۔ شہریار نے اس کے بال پکڑ کر اس کا سر پیچھے جھٹکا۔ اس سے پہلے کہ اسے ہوش آئے تمہیں ہسپتال جا کر اس کی ڈرپ میں یہ زہر ملانا ہوگا۔ تمہیں اس کا کام تمام کرنا ہوگا۔ عنایہ نے جیسے ہی زہر کا لفظ سنا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، چاہے آپ مجھے مار دیں۔ شہریار زور سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس نے عنایہ کے دل میں خوف کی نئی لہر دوڑا دی۔ تم کرو گی عنایہ، تم خود یہ کام کرو گی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور عنایہ کے چہرے کے سامنے کی۔ وہ تصویر اس کے معصوم جڑواں بھائی کی تھی جو گینگ کے غنڈوں کی قید میں تھا۔ اگر کل صبح تک تیمور کی موت کی خبر نہ آئی تو تمہارے اس معصوم بھائی کی لاش دریا سے ملے گی۔ شہریار نے سرد لہجے میں سودا کیا۔ عنایہ کا دل جیسے پھٹ گیا۔ ایک طرف اس کا وہ بھائی تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، اور دوسری طرف تیمور تھا جس نے اسے جینا سکھایا تھا۔
اگر کل صبح تک تیمور کی موت کی خبر نہ آئی تو تمہارے اس معصوم بھائی کی لاش دریا سے ملے گی، شہریار نے سرد لہجے میں سودا کیا۔ عنایہ کا دل جیسے پھٹ گیا۔ ایک طرف اس کا وہ بھائی تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، اور دوسری طرف تیمور تھا جس نے اسے جینا سکھایا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کا سرخ روسی جوڑا مٹی سے ہٹا ہوا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے خالی ہو چکی تھی۔ یہ شدید ترین دکھ کا انتقام تھا۔ یا اللہ، میں کس امتحان میں ہوں؟ میں ایک معصوم کو بچانے کے لیے دوسرے معصوم کی جان کیسے لوں؟ وہ اندھیرے گودام میں چلاتی رہی۔ ساری رات وہ اس اندرونی جنگ میں جلتی رہی۔ صبح ہوتے ہی شہریار کی غنڈوں نے اسے برقع پہنایا اور زبردستی ہسپتال کی طرف روانہ کیا۔ عنایہ کے ہاتھ میں وہ زہر کی شیشی ایسے لگ رہی تھی جیسے وہ خود اپنی موت کا پروانہ لے کر جا رہی ہو۔ ہسپتال کی ہوا میں اب صرف سسپینس اور خوف تھا۔ وہ نرس کا روپ دھار کر کسی طرح آئی سی یو کے اس مخصوص کمرے کے باہر پہنچی جہاں تیمور داخل تھا۔ باہر پولیس کا پہرا اب کم تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کمرے کا ہینڈل گھمایا۔ اندر کا ماحول بالکل پرسکون تھا۔ صرف مانیٹر کی بیپ بیپ کی آواز آ رہی تھی۔ عنایہ بیڈ کے قریب پہنچی۔ تیمور بالکل سفید چادر میں لپٹا مشینوں کے سہارے لیٹا تھا۔ اس کا وہ روبدار چہرہ اب بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے زہر کی شیشی نکالی اور ڈرپ کی نالی کے قریب لے گئی۔ اس کے آنسو تیمور کے بے جان ہاتھ پر گرے۔ جیسے ہی آنسو کی بوند تیمور کے ہاتھ پر پڑی، مانیٹر کی رفتار تیز ہوئی اور تیمور نے انتہائی کمزور سی اپنی بھاری پلکیں اٹھا لی۔ اس نے سامنے برقعے میں چھپی عنایہ کو پہچان لیا۔ اس کے خشک لبوں پر ایک ہلکی سی معصوم مسکراہٹ ابھری اور اس نے کمزور آواز میں کہا، عنایہ تم آ گئی؟ تیمور کے خشک لبوں سے اپنا نام سن کر عنایہ کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ معصوم کمزور مسکراہٹ عنایہ کے دل کے آر پار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے اور انگلیوں میں دبی زہر کی وہ نیلی شیشی ایک دم فرش پر جا گری۔ شیشی کے ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے۔ عنایہ نے اپنا برقع پیچھے جھٹکا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے تیمور کے گلے لگ کر زار و قطار رونے لگی۔ اس کی سسکیاں پورے آئی سی یو میں گونجنے لگی تھی۔ میں سچی ہوں تیمور صاحب، میں آپ کو مارنے آئی تھی، لیکن میں آپ کو نہیں مار سکتی، میں خود مر جاؤں گی، وہ دیوانیوں کی طرح بول رہی تھی۔ تیمور نے گہرا سانس لیا۔ اس کے زخمی سینے میں شدید درد اٹھا، لیکن اس نے اپنے کمزور کانپتے ہاتھ سے عنایہ کی پشت کو تھپ تھپایا۔ مجھے معلوم ہے میری جان، تم ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ تیمور کی مدھم آواز میں بلا کر سکون اور بے پناہ محبت چھپی تھی۔ عنایہ نے تڑپ کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ آپ نہیں جانتے، ابو نے میرے معصوم بھائی حسن کو قید کر رکھا ہے۔ اس نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان تیمور کو شہریار کے اس بھیانک اور شفاف پلان کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ تیمور نے نم آنکھوں سے اس کی بے بسی کو دیکھا۔ اس کا دل اس لڑکی کے دکھ پر خون کے آنسو رو رہا تھا جو اپنوں کے ہاتھوں بار بار بک رہی تھی۔ انہوں نے حسن کی تصویر دکھائی۔ وہ اسے مار دیں گے تیمور صاحب، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ عنایہ کا دکھ اپنے عروج پر تھا۔ تیمور نے اپنا ناتما ہاتھ آگے بڑھایا اور عنایہ کے ٹھنڈے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک مردانہ یقین اور پناہ تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، اب تم میری پناہ میں ہو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ تیمور نے اسے تسلی دی، بشرطیہ وہ خود کو سنبھالے۔ عنایہ نے اس کی ہاتھ پر اپنا سر رکھ دیا۔ دکھ اور شدید جذباتی رومانس کا یہ ایک ایسا امتزاج تھا جہاں دو اداس روحیں ایک ہو رہی تھیں۔ تیمور نے بیڈ کے پاس لگا ریڈ بٹن دبایا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کے وفادار خاص باڈی گارڈز تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ رانا، اس لڑکی کو ابھی اسی وقت پچھلے راستے سے نکالو، شہر سے دور میرے فارم ہاؤس پر منتقل کرو، تیمور نے کمزور لیکن حکمیہ انداز میں کہا۔ باڈی گارڈز نے سر جھکا دیا۔ عنایہ نے روتے ہوئے آخری بار تیمور کو دیکھا جو اسے حوصلہ دے رہا تھا، اور پھر وہ برقع اوڑھ کر نرسوں کے ساتھ نکل گئی۔ لیکن جیسے ہی وہ ہسپتال کے پچھلے گیٹ سے نکل کر گاڑی میں داخل ہو کر بیٹھی، دور کھڑی ایک بائک پر موجود شہریار کے بندوں نے فون کان سے لگا لیا۔ خان صاحب، لڑکی نے زہر نہیں دیا، وہ تیمور کے بندوں کے ساتھ کہیں بھاگ رہی ہے۔ مخبر نے سرد لہجے میں شہریار کو جگہ کا راز فاش کرنے کے لیے پیچھا شروع کیا۔ شہر کے ہنگاموں سے دور پہاڑیوں کے بیچوں بیچ بنا وہ خوبصورت فارم ہاؤس ایک پرسکون جنت کی طرح تھا جہاں چاروں طرف ہریالی اور خاموشی تھی۔ عنایہ کو یہاں آئے 3 دن ہو چکے تھے، اگرچہ اس کا دل اب بھی ہسپتال میں اٹکا ہوا تھا۔
وہ روز صبح فارم ہاؤس کے باغیچے میں بیٹھ کر حسن کے لیے اور تیمور کی صحت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتی۔ اس کی تنہائی اب اتنی خوفناک نہیں تھی۔ چوتھے دن کی شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، فارم ہاؤس کے بڑے گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ عنایہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا اور تیمور لاٹھی کے سہارے کندھے پر پٹی باندھے باہر نکلا۔ وہ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا جلال وہی تھا۔ تیمور صاحب، عنایہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی، لیکن اس کے زخم دیکھ کر تڑپ کر رک گئی۔ تیمور نے اسے دیکھ کر اپنی لاٹھی ایک طرف رکھی اور محبت بھری نظروں سے اس کے معصوم چہرے کو تکنے لگا، جس پر اب ہلکا سا سکون تھا۔ تمہارے بغیر ہسپتال میں میرا دم گھٹ رہا تھا عنایہ، اس لیے ڈاکٹروں کی مرضی کے بغیر بھاگ آیا، تیمور نے دھیمی آواز میں ہنس کر کہا۔ رات کو فارم ہاؤس کی لاؤنج پہ جلتی ہوئی چمنی کے سامنے دونوں بیٹھے تھے۔ ماحول میں ایک ہلکا پھلکا رومانوی اور جذباتی لمس تھا۔ عنایہ نے اپنے ہاتھوں سے چائے کا کپ تیمور کی طرف بڑھایا۔ تیمور نے کپ لینے کے بجائے اس کے مخملی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ میں نے زندگی میں صرف نفرت کرنا سیکھا تھا عنایہ، لیکن تم نے مجھے دوبارہ انسان بنا دیا، تیمور نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ عنایہ کی پلکیں حیا اور دکھ کے مارے جھک گئی۔ میں تو ایک مجرم کی بیٹی ہوں، آپ کو مجھ سے دور رہنا چاہیے تھا۔ تیمور نے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم کسی مجرم کی بیٹی نہیں، تم میری زندگی کا سب سے اہم اور خوبصورت حصہ بن چکی ہو، میری محبت ہو۔ یہ پہلا موقع تھا جب تیمور نے اتنے کھلے اور پاکیزہ انداز میں اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ عنایہ کے دل کا سارا دکھ جیسے اس پل میں پگھل گیا تھا۔ دونوں اس خوبصورت اور پرسکون رات کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ فارم ہاؤس کے کچن میں وہاں کا پرانا نوکر شکیل ادھر ادھر دیکھ کر فون پر دھیمی آواز میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ چور جیسا تھا۔ ہاں خان صاحب، وہ ابھی ادھر ہی ہے، تیمور بھی آج ہی پہنچا ہے، دونوں بالکل اکیلے ہیں اور باڈی گارڈز باہر گیٹ پر ہیں۔ نوکر نے غداری کی۔ فون کی دوسری طرف شہریار کی بھیانک اور وحشیانہ ہنسی گونجی۔ بہت اچھے شکیل، اب کھیل کا آخری وقت آ گیا ہے، میں صبح ہونے سے پہلے وہاں پہنچ رہا ہوں۔ نوکر نے فون بند کر کے جیب میں رکھا اور ایک گندی مسکراہٹ کے ساتھ باہر لاؤنج کی طرف دیکھا، جہاں عنایہ اور تیمور آنے والے طوفان سے بے خبر بیٹھے تھے۔ جگہ کا راز فاش ہو چکا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب فارم ہاؤس کے باہر کتوں کی بھونکنے اور گاڑیوں کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ نے سکوت توڑ دیا۔ تیمور نے بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ شہریار اپنی پوری مسلح گینگ کے ساتھ فارم ہاؤس کے گھیر چکا تھا۔ باہر کھڑے تیمور کے دو باڈی گارڈ زمین پر بے ہوش پڑے تھے، جس سے تیمور کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ کوئی بڑی غداری ہوئی ہے۔ تیمور نے فوراً اپنا فون نکالا اور آئی جی پولیس کو لوکیشن سینڈ کرتے ہوئے کال کی، لیکن وہاں سے جواب ملا کہ فورس کو پہنچنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگے گا، تب تک بہت دیر ہو جائے گی۔ تیمور نے دانت پیسے۔ وہ عنایہ کے کمرے میں گیا جو پہلے ہی خوف سے کانپ رہی تھی۔ تیمور صاحب، وہ لوگ آ گئے ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تیمور نے اس کے ہاتھ تھام کر پسٹول لوڈ کی، لیکن تبھی کچن کے راستے سے شہریار اور اس کے غنڈے ہال میں داخل ہو گئے۔ تیمور صاحب باہر نکلے، اب چھپنے کا وقت ختم ہو گیا، شہریار کی وحشیانہ آواز گونجی۔ تیمور عنایہ کو اپنے پیچھے چھپاتا ہوا لاؤنج میں آیا، جہاں دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میری چڑیا کو چھپا لو گے؟ شہریار نے ہنس کر کہا۔ اس سے پہلے کہ تیمور گن چلا تھا، شہریار کے گنڈوں نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا اور اس کے زخم پر ضرب لگائی، جس سے وہ درد سے تڑپ اٹھا۔ شہریار نے لپک کر عنایہ کو بالوں سے پکڑا اور اپنی گن سیدھی اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ اس کے چہرے پر جنون تھا۔ کھیل ختم تیمور، وہ ریڈ فائل مجھے دو، ورنہ اپنی اس معصوم چڑیا کی لاش اٹھاؤ۔ شہریار نے گن کا لاک کھول کر چیختے ہوئے کہا۔ عنایہ کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے آنسو شہریار کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ تیمور نے زخمی حالت میں بھی اپنے دماغ کا استعمال کیا اور کوٹ کی جیب سے وہ سرخ فائل نکالی۔ یہ لو فائل، اسے چھوڑ دو۔ تیمور نے فائل ہوا میں اچھال کر شہریار کی دائیں طرف پھینکی۔ جیسے ہی فائل دیکھنے کے لیے شہریار کا دھیان ایک سیکنڈ کے لیے بھٹکا، تیمور نے پوری طاقت سے عنایہ کو اپنی طرف کھینچا۔ اسی پل ایک زوردار گولی چلنے کی آواز آئی تھا۔ شہریار نے بھوکلا کر فائر کیا تھا، لیکن گولی تیمور کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ اسی وقت فارم ہاؤس کے دروازے ٹوٹے اور پولیس فورس اندر داخل ہو گئی۔ ہر طرف گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ شروع ہو گئی۔ پولیس نے پورے گروا کو گھیر لیا۔ شہریار نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پولیس کی ایک گولی اس کی ٹانگ پر لگی اور وہ خون میں لت پت ہو کر زمین پر گر گیا، جہاں اسے زخمی حالت میں ہتھکڑی لگا دی گئی۔ اسی آپریشن میں پولیس نے عنایہ کے بھائی حسن کو بھی بحفاظت بازیاب کروا لیا۔ کہانی چند ہفتے آگے بڑھتی ہے اور منظر عدالت کا ہے۔ شہریار وہیل چیئر پر کٹہرے میں کھڑا تھا۔
جج نے اس کے جرائم کی طویل فہرست پڑھنے کے بعد اسے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ عنایہ اپنے بھائی حسن کے ساتھ روتے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اچانک جج نے اگلا ریمارکس دیا۔ قانون کے مطابق عنایہ بی بی پر بھی چوری میں مدد کرنے اور مجرموں کو سہولت دینے کا کیس بنتا ہے۔ عدالت کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ عنایہ کا دل ڈوب رہا تھا کہ تبھی تیمور اپنے وکیل کے ساتھ جج کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ پوری طرح ٹھیک ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ تیمور نے عدالت میں وہ آڈیو ریکارڈنگ اور بیانات پیش کیے جو اس نے ہسپتال میں ریکارڈ کیے تھے۔ اس نے ثابت کیا کہ عنایہ نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے بھائی حسن کی جان بچانے کے لیے شدید دباؤ میں آ کر کیا تھا۔ بجائے چوری کے اس معصوم لڑکی نے وہ فائل چھپا کر میری جان بچائی اور پولیس کو ان مجرموں تک پہنچنے میں مدد کی۔ تیمور کے اس جاندار بیان نے پورا کیس بدل دیا۔ جج نے تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عنایہ کو تمام الزامات سے باعزت بری کرنے کا حکم دیا۔ عنایہ نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اپنے مجرم باپ کے بھیانک سائے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی تھی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی تیمور نے حسن کا ہاتھ تھاملا، عنایہ کے ہاتھ میں دیا اور خود عنایہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ہمارے بیچ کوئی اندھیرا نہیں ہے عنایہ۔ 3 ماہ بعد تیمور کی حویلی کو لائٹس اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس بار عنایہ اسی سرخ جوڑے میں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں پچھلے دکھ کے آنسو نہیں بلکہ سچی خوشی کی چمک تھی۔ تیمور اور عنایہ کا نکاح انتہائی دھوم دھام سے ہوا۔ حسن اپنی بہن کی خوشی پر بہت نہال تھا۔ جب تیمور نے عنایہ کا ہاتھ تھام کر اسے حویلی کے نئے دالان میں داخل کیا تو حویلی کا برسوں پرانا اندھیرا اور خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف ابدی محبت اور سکون تھا۔ ان کا دکھ کا سفر ختم ہو چکا تھا اور وہ ایک خوشحال محبت بھرے نئے آغاز کی طرف قدم بڑھا چکے تھے۔